تو میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک بچی کو دعوت دیتا ہوں، سبانہ، وہ تشریف لے کر آئیں اور حقوق والدین کے متعلق اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ سبانہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم کیا، اس کی ماں نے زمانے حمل میں تکلیف و مشقت کے ساتھ حمل کا بوجھ اٹھایا اور ولادت کے وقت میں جھانکنے کی تکلیف کے ساتھ جنا ہے۔ محترم اساتذہ کرام، میری پیاری بہنوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق کا بھی ذکر فرمایا، اور جہاں مالک الارض و سما و خالق کائنات نے اپنی عبادت کی تاکید فرمائی ہے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ کہیں فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اور کہیں فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کی تاکید کی ہے۔ الغرض والدین کا حق اولاد کے اوپر اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی موجود حقیقی ہے، اور عالم اسباب میں والدین اپنے اولاد کا وجود کا سبب ظاہری ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی موجود حقیقی ہے، اور عالم اسباب میں والدین اپنے اولاد کے وجود کا سبب ظاہری ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ماں باپ کے حقوق کی اہمیت کی تاکید فرمائی ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ان کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھو۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک نوجوان صحابی بہت زیادہ عبادت گزار تھے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے، لیکن گھر میں ان کی بیوی اور ماں کے درمیان اختلاف اور انبن رہتی تھی۔ وہ بیوی کی بات مان کر ماں کے اوپر بیوی کی بات کو ترجیح دیتے تھے، جس کے نتیجے میں ماں ان سے بہت زیادہ خفا رہتی تھی۔ اتفاق سے اس نوجوان کی موت کا وقت آیا، ان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا، تو ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکیلا بھیجا کہ میرا شوہر نزاع کی حالت میں ہے، چاہتی ہوں آپ کو بتلا دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلمہ پڑھو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی طاقت نہیں ہے کہ کلمہ پڑھوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ان کی والدہ زندہ ہے۔ لوگوں نے کہا جی ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو بلوایا اور ان سے کہا اپنے بیٹی کو معاف کر دو۔ والدہ نے جواباً کہا کہ انہوں نے بہت ہی دل دکھایا ہے، انہیں معاف نہیں کروں گی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا، اس میں آگ لگا دی گئی۔ پھر ماں سے پوچھا، کہیں یہ اگر ہم تمہارے اس بیٹے کو آگ میں ڈال دیں تو تم اپنے بیٹے کو بچانے کی سفارش کرو گی؟ ماں نے کہا ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، جب تمہیں اس آگ میں جلنا گوارا نہیں تو اس سے بھی زیادہ سخت ترین آگ میں جلنا کیسا گوارا ہے، لہذا تم اپنے بیٹے کو یا تو معاف کر دو ورنہ ہم تمہارے سامنے اس کو آگ میں جلا دیتے ہیں۔ اس پر ماں نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ ہیں، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، اس سے راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے کہا کہ کلمہ پڑھو، تو انہوں نے کلمہ پڑھا۔ محترم سامعین، آپ نے دیکھا ماں باپ کی ناراضی اولاد کے لیے کتنی خطرناک ہے، چاہے اولاد اپنی جگہ کتنے عبادت گزار اور نیک صالح کیوں نہ ہو، مگر ماں باپ کی ناراضی سے کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن آج کا نوجوان جب اس کو جوانی آتی ہے تو اس نے والدین کو کیا صلہ دیا؟ یہی ناطے بیوی کے کہنے سے ان کی بے عزتی کی، ان کو گھر سے الگ کر دیا، ان پر جیون تنگ کر دیا، ان کے دل دکھانے کے لیے بیوی کی زبان درازیوں کو تحفظ دیا، دکان اور دفتر سے آ کر خود والدین پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے۔ ارے والدین کو اپنے کندھوں کا بوجھ سمجھنے والوں، خوب شہرت ان کے کوٹھی کے لیے ان کا عیب سمجھنے والوں، ذرا اس حدیث پہ غور کرو کہ جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، دنیا ہی میں